السلام علیکم دوستو، میں حکیم انیب شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچھا جی، بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ سر جی اب آپ لائیو نہیں آتے، لائیو بیٹھ کے جو ہے نا اپنی ویڈیو وغیرہ نہیں بناتے۔ تو آج میں تھوڑا سائڈ پہ آیا ہوا تھا اپنے گھر سے۔ میرے گھر کے ماشاءاللہ ویسے ہی ارد گرد جو ہے نا بہت زیادہ، کیونکہ دیہات کا رہنے والا ہوں، بہت جو ہے نا ایسے دلچسپ مناظر ہیں۔ تو نماز پڑھ کے نکلا تھا تو میں نے کہا چلو جی تھوڑی سی سیر کر لیں، صبح تو اتنا ٹائم نہیں ملتا، مصروفیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ اچھا چلتے ہیں جی اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ بہت سارے دوست اب نا شکایت کرتے ہیں، بہت سارے حکمہ حضرات، کیونکہ جو میرے فیس بک پر جو ہے نا ورک چل رہا ہے، ادھر بھی بہت سارے حکمہ حضرات جو کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں، مطلب جنہوں نے ماشاءاللہ ڈگریاں تو لی ہوئی ہیں، لیکن جب پریکٹیکل ورک کا ٹائم آتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پریکٹیکل ورک نہیں ہوتا۔ تو ان میں سے بہت سارے دوست حضرات نے کہا تھا کہ سر جی ہم جو ہے نا مشتزنی کے مریض کا علاج کرنے میں بہت زیادہ ناکام ہو چکے ہیں، مطلب بالکل ڈیڈ ہو چکے ہیں، ہم سے علاج نہیں ہوتا، جس طرح کا بھی طلا دیا ہے، مغلظ دیا ہے، محرک دیا ہے، یا جو ہے نا جس طرح اس کا علاج کیا ہم ناکام ہو چکے ہیں، ہم سے جو ہے نا علاج نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ میں اپنے چینل کے اوپر وہ جو لوگ مجھ سے علاج کروا چکے ہیں، خاص طور پر جو مجلوک ہیں، جنہوں نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے خود کو خراب کیا ہے، تو الحمدللہ ان کا بہت اچھا جو ہے نا رسپانس ملا ہے، اور آج وہ جو ہے نا دعائیں دیتے ہیں۔ میں بہت جلد اپنے چینل پر ان کو بھی لاؤں گا، اور ان کے ساتھ جو ہے نا لائیو بیٹھ کر ویڈیو بھی بناؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے، اب چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ علاج کس طرح کرتے ہیں۔ جب میں ان کی علاج کی ترتیب پوچھتا ہوں تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کا طریقہ علاج بہت غلط ہے۔ میں نے جو ہے نا اپنی تقریباً کوئی 3 سے 4 ویڈیو دی ہوئی ہیں کہ نمردی کا علاج کس طرح کیا جائے، مشتزنی کا جو مریض ہے اس کا علاج کس طرح کیا جائے۔ تو اس حوالے سے میں نے مکمل جو ہے نا ایک ڈیٹیل دی ہوئی ہے، اگر آپ میری ویڈیو واچ کریں تو اس کے اندر مکمل طریقہ آپ کو مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے ایک چیز بتا دوں، وہ کہتے ہیں کہ سر جی مغلظ کھلا کر، جو مغلظ بھی ہوتا ہے مولد بھی ہوتا ہے، منی بھی بنا دیتا ہے اور گاڑھا بھی کر دیتا ہے، اور جریان اختلام کو بھی روک دیتا ہے، وہ کام تو ہم سے ہو جاتا ہے، محرک بھی شدید دے دیتے ہیں ہم۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اندرونی طاقت تو فل کر لیتے ہیں، لیکن بیرونی پاور کے لیے جو ہے نا ہم کوئی بھی طلا اگر استعمال کریں تو اس کا رزلٹ نہیں مل رہا۔ تو میرے ساتھ بھی بہت عرصے یہ پرابلم رہا ہے، میں بھی جس کو طلا وغیرہ دیتا رہا ہوں تو وہ بھی کہتے تھے کہ سر جی طلا کا اتنا رزلٹ نہیں مل رہا۔ تو میں نے اپنے استاد محترم سے بات کی تھی تو انہوں نے لیب کا مجھے مشورہ دیا تھا۔ اب میں نے ان سے بات کی ہے کہ میں نے اپنے جو ہے نا چینل کے اوپر بہت ساری ویڈیو دے چکا ہوں، تقریباً کوئی 5 سے 7 ویڈیو تو لیب کے متعلق آ چکی ہوں گی، جس میں پریکٹیکل ورک بھی ہے، جس میں میں نے تھیوری میں بھی بتایا ہوا، پریکٹیکل ورک میں بھی بتایا ہوا ہے، اور جو ہے نا عملی تیاری کر کے آپ کو دکھایا ہوا بھی ہے کس طرح لیب تیار کی جاتی ہے۔ اچھا خاص طور پر ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی مشتزنی کے مریض کا علاج کریں، اب میں نے ایک لڑکے کا علاج کیا ہے، ویسے تو کیونکہ حکیم جو ہے نا یہ ایک راز تو رکھنا پڑتا ہے ہر بندے کا، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ سر جی میں نے 5,000 روپے جو ہے نا MBBS ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، تو 5,000 روپے صرف ان کو فیس دیتا رہا ہوں کہ جو ہے نا میرا یہ مسئلہ ہے، تو 6 مہینے میں نے علاج کرایا تو مجھے 1% بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو کہتا بذات خود جو ہے نا وہ ڈاکٹر میرے پینس کا نفس کا معائنہ بھی کرتا تھا، کہتا تھا تم ٹھیک ہو، کہتا لیکن سر میں سیٹسفائی نہیں تھا، میرا بالکل جو ہے نا مجھے نہ ایریکشن ہوتی تھی، جسے عام زبان میں ہوشیاری کہہ دیں، نہ وہ ہے، تو نہ اس کے علاوہ کوئی تناؤ، نہ سختی، نہ کوئی پاور اس طرح کا۔ کہتا کچھ جو ہے نا بچپن کی غلط کاریاں کچھ کیا، کچھ تو اس کے الفاظ تھے، میں نے اسے کہا کچھ کے ساتھ کام نہیں بنتا، بہت زیادہ جب حد سے کراس کرتے ہو تو پھر جو ہے نا فطرت کے خلاف جاتے ہو تو انسان جو ہے نا پھر بعد میں تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ سر جی میں نے بہت علاج کروایا ہے، ایلوپیتھک کروایا ڈاکٹروں سے، جو MBBS جو دعویٰ کرتے ہیں ہم امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں کسی چیز کے اندر، اسپیشلسٹ جو ہے نا مردانہ زنانہ امراض کے اندر، اور دوسرا اس کے علاوہ کہتا ہے کہ میں نے ہومیوپیتھک بھی بڑی میڈیسن استعمال کی ہیں، تلے بھی بڑے استعمال کیے ہیں، کوئی 0% فائدہ بھی نہیں ہوا۔ اب مجھے کہہ رہا تھا کہ سر جی مہربانی کریں، میں بہت جو ہے نا نا امید ہو چکا ہوں ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، ایلوپیتھک ڈاکٹروں سے اور ہومیوپیتھک ڈاکٹروں سے۔ تو میں نے جو ہے نا میرے پاس ہے، کہتا ہے کہ سر جی کیا حساب کتاب ہوگا؟ میں نے کہا 15 دن کی دوا دوں گا، کھانے کے لیے نہیں ہوگی، صرف لیپ ہوگی لگانے کے لیے، تو وہ جو ہے نا اپنا آپ کو رزلٹ دے گی۔ تو اب میں آپ کو وہ نسخہ شیئر کر دیتا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ، جتنے بھی حکمہ حضرات، جتنے بھی حکمہ حضرات حکمت کر رہے ہیں، ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں جو اپنے جو ہے نا کلینک چلاتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں جو اپنے کلینک چلا رہے ہیں،
سمپل سا نسخہ ہے، اسے سارے بنا کر اپنے دواخانوں کے اوپر، اپنے جو ہے نا ڈسپینسری کے اوپر آپ چلائیں تو انشاءاللہ ساری زندگی جو ہے نا مجھے دعا دیں گے۔ یہ ایسا نسخہ ہے کہ دیکھیں، نسخے اگر بتانے کی بات آئے، اگر اس کے اوپر نسخہ بازی کے اوپر بات کی جائے تو لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ کھربوں کے حساب سے نسخے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایک چیز کے اوپر ورک کرو۔ میرے استاد محترم کا قول ہے کہ ایک چیز کے اوپر ورک کرو، ایک نسخہ لو تمہارا جو پسندیدہ ہو، اسی کو چینجنگ کرتے رہو، اس کے اندر جو ہے نا آپ چینجنگ کرتے رہو اور اس کے ذریعے نا آپ رزلٹ لیتے رہو، تو اس کا رزلٹ جو ہے نا تبدیل ہوتے رہیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح یہ کام کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے جمال گوٹے کا تیل نکال لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جمال گوٹے کا تیل بازاری پنساریوں کے پاس بھی پڑا ہوتا ہے، کمپنیوں کا بھی آتا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ لیکن اس کا نا رزلٹ نہیں ہوتا۔ جمال گوٹا آپ خود لیں، اس کا تیل نکلوائیں۔ اس کا دیسی طریقہ بھی ہے تیل نکالنے کا، پوٹلی بنا کے، تو لیکن وہ جو ہے نا ایک علیحدہ ویڈیو ہے، اس کے اوپر میں مکمل نہیں انشاءاللہ جو ہے نا بعد میں آپ کو اس کے اوپر مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا کہ جمال گوٹے کا تیل کیسے نکالا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ پہلے جمال گوٹے کا تیل خود کا نکلا ہوا ہو، کسی حکیم سے لے لیں یا خود جو ہے نا کسی مشین والے سے نکلوا لیں تو بہت اچھا جو ہے نا اس کا رزلٹ ملے گا۔ سب سے پہلے اگر ٹھیک ایک بات کہہ دوں، اگر جمال گوٹے کا تیل نہیں مل سکتا تو پھر ایک طریقہ اور کر لیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ تلوں کا تیل لے لیں 1 پاؤ، اس کے اندر تقریباً 20 گرام آپ جمال گوٹا ڈال کرنا اس کو آپ آگ پر پکائیں۔ جب وہ تیل آدھا رہ جائے تو پھر آپ نے وہ تیل جو ہے نا اس کو چھان کے رکھ لینا۔ یہ آپ کا جمال گوٹے کا تیل جو ہے نا تیار ہے۔ جمال گوٹے کا اثر سارا اس کے تیل کے اندر آ جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم نے کیا کیا چیزیں اکٹھی کرنی ہے۔ جائفل، جوتری، لونگ، اکڑکڑا، دار چینی، بیر بوٹی، خراتین ہو گئے، جسے گڈوئی بھی کہتے ہیں عام زبان میں، اور اس کے علاوہ جونک خشک ہو گئی۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، جائفل، جوتری، لونگ، اکڑکڑا، دار چینی، بیر بوٹی، خراتین جسے گڈوئی بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جونک خشک ہو گئی۔ یہ 5 جڑی بوٹیاں یہ لے رہے ہیں، ان کا پاؤڈر بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جمال گوٹے کا تیل تو ہم نے بنا لیا تلوں کے تیل کے اندر۔ اب اس کے اندر اور کیا چیز، شیر مدار ہو، جسے آگ کا دودھ بھی کہتے ہیں۔ یہ پاکستان، انڈیا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ میں جدھر بھی میں نے دیکھا، جس صوبے میں گیا ہوں، جہاں بھی جو ہے نا میں جس شہر میں بھی گیا ہوں، وہاں میں نے یہ درخت کثرت کے ساتھ دیکھا ہے۔ پودا ہے، بلکہ درخت نہیں ہے، پودا شمار ہوگا یہ، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اب آپ نے اکٹھے کے کرنے ہیں، آگ کا دودھ ہو، تقریباً آپ نے 20 یا 30 گرام آگ کا دودھ لے لینا ہے۔ اب آگ کا دودھ کون سے پودے کا لینا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ ایک تو پودا چھوٹا نہ ہو، بالکل ہی چھوٹا نہ ہو۔ دوسرا پودا جو ہے نا بالکل ہی اتنا بڑا نہ ہو جیسے انار کے پودے کی طرح یہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، ویسے نہ ہو۔ ابھی یہ جو ہے نا درمیانے سائز کا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو درمیانے سائز ابھی جو ہے نا جوان ہو رہا ہو پودا، اس کا آپ نے ایک تو اس کے پھول لے لینے ہیں۔ آج کل تو موسم ہے، میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ جو ہے نا آگ کے پودوں کے اوپر جو ہے نا پھول سفید سے رنگ کے ہوتے ہیں، جسے گل آگ بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ نے جو ہے نا اکٹھے کر لینے ہیں، تقریباً کوئی 20 سے 25 گرام اس کے پھول ہوں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر آگ کا دودھ آپ نے لینا ہے 20 سے 25 گرام۔ یہ 2 چیزیں آپ نے آگ کے دودھ جو ہے نا پودے سے لینی ہے۔ دیکھیں، میں ایک چیز پہ حیران ہوتا ہوں، جب سے حکمت شروع کی ہے الحمدللہ، اللہ رب العزت کی جو ہے نا قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے جو ہے نا کئی جگہ پہ کہا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر جو ہے نا کوئی چیز فالتو نہیں بنائی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو ویسے میں دیکھتا ہوں کہ اب جو چیز جس کی اب آ کے پودا ہر جگہ پہ آسانی مل جاتا ہے، کوئی پیسہ کوئی روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بڑا یہ جو ہے نا کشتوں کے اندر اس کا آگ کا دودھ بڑا کام آتا ہے، کشت شنگر و سفید بنانے میں اس کا دودھ کام آتا ہے، اور اس کے علاوہ لیپ بنانے کے اندر جو ہے نا اس کا بہت زیادہ اس کا جو ہے نا دودھ بھی کام آتا ہے، اس کے پھول بھی کام آتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں آپ نے آ کے جو ہے نا پودے سے اکٹھی کر لینی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے، اس کے اندر آپ نے 20 یا 30 گرام لبان کوڑیا استعمال کرنا ہے، کیونکہ جو مجلوک ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود کو خراب کیا ہوتا ہے، ان کے لیے لبان کوڑیا کا جو آئل بنایا جاتا ہے وہ بڑا بہترین کام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کچرا لے لینا جس کے اندر سے پیتا نہ نکالا گیا ہو۔ اگر پیتا نکالا ہو وہ کچرا نہیں لینا، وہ آپ نے وہ جو ہے نا وہ اتنا کام نہیں کرے گا۔ آپ نے کچرا لینا جس کے اندر جو ہے نا پیتا ہو، کیونکہ پیتا ہی تو کام کرے گا، اصل زہر تو پیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں پہلے جو جڑی بوٹیاں بتائی ہیں ان کا پاؤڈر کر لیں۔ پاؤڈر کرنے کے بعد آپ اس کے اندر وہ جو روغن ہم نے بنایا تھا، تیل بنایا تھا جمال گوٹے والا، وہ مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے پھول ڈال دینے ہیں، 5 سے 6 پھول ڈالتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں۔
پہلے والی جو جڑی بوٹیاں 6-7 بتائی تھیں وہ، اور یہ روغن جو آپ نے جمال گوٹے والا تیار کیا یہ، اور پھول پہلے آپ نے جو ہے نا یہ کھرل کرنے ہیں، یہ اتنا کھرل کرنا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی یہ 20 سے 25 گرام جتنے بھی پھول ہوں گے یہ آپ نے سارے اس کے اندر کھرل کرنے ہیں، وہ سارے جو ہے نا بالکل ایسے کریم ٹائپ بن جائے۔ اب اس کے اندر جب وہ کریم بن جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، لبان کوڑیا جو پیسا ہوا ہوگا وہ آپ نے ڈال کر اس کی پسائی کرنی ہے، تقریباً 15 سے 20 منٹ لبان کوڑیا آپ ملا کر اس کی پسائی کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے آگ کا دودھ، آگ کا دودھ جو ہے نا وہ بھی آپ ڈال کے جو ہے نا اس کی پسائی کریں۔ کچلا ٹکی کا بھی جو ہے نا آپ بالکل پاؤڈر کر لیں، پاؤڈر کرنے کے بعد آپ کچلا ڈال کر اس کی رگڑائی کریں۔ یہ آپ کی وہ لیپ تیار ہوگی، اسے ایلوپیتھک ڈاکٹر بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر بنانے کے اوپر کوئی 500 سے 600 روپے کا خرچہ ہوگا، کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہونے والا۔ اس پہ محنت ضرور ہے، اسے ایک مرتبہ بنا لیں، چاہے 100 گرام کے حساب سے بنا لیں یا 50 گرام 10 گرام 20 گرام جیسے آپ کا دل کرتا ہے، انشاءاللہ کئی عرصہ آپ کا یہ چل جائے گا، اور جس مجلوک کو دیں گے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آپ کا ہاتھ چومے گا، یہ ایسی چیز تیار ہوگی۔ آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہے نا تیار کر کے، تیل اس کے اندر کوئی بھی دوسرا ایڈ نہیں کرنا، وہ جو آپ نے جمال گوٹے والا آئل بنایا ہے وہی آپ نے استعمال کرنا ہے، یا کا دودھ استعمال کرنا ہے۔ یہ انتہائی شدید جلن پیدا کرے گی، اس کے ساتھ آبلے بھی پیدا ہوں گے۔ اگر کوئی چاہتا کہ آبلے پیدا نہ ہوں تو اس کا طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں کہ وہ بندہ ایک ڈوز لے، وہ رات کو سوتے وقت استعمال کرے، اوپر سے پٹی نہ کرے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، چاہے ڈیلی بیس پہ استعمال کرنے والا یا کبھی کبھار استعمال کرنے والا اس کے اوپر پٹی نہ کرے، پٹی کرے گا تو اس کے ساتھ جو ہے نا کام اور بگڑ جائے گا۔ تو پٹی ہمیشہ کی جاتی ہے جو لیپ جو ہے نا درمیانہ وہ کام کرے، جس کے ساتھ آبلے وغیرہ نہیں پڑتے۔ 2 رتی لینی ہے، نفس کی کیپ چھوڑ دینی ہے، نیچے والے پیشاب کی رگ چھوڑ دینی ہے، نفس کے اوپر اور سائڈوں پہ ہلکی پتلی پتلی سی لیپ کر دیں، جذب کرنے کے بعد آپ چھوڑ دیں، جا کر سو جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ کے بعد یہ بندے کو ذلیل کرنا شروع کرے گی، اور بندے کی جو ہے نا چیخیں نکل جائیں گی۔ مجلو کو کہہ دیں جو بندہ آیا ہے نمردی کے اوپر، اس کا آپ اندرونی علاج کر کر تھک چکے ہیں، بیرونی نفس کام نہیں کر رہا، شوگر پیشنٹ کے تھوڑی سی چینجنگ کر دیں، اس کے اندر ایسی جمال گوٹا آگ کا دودھ اور یہ آگ کے پھول وغیرہ یہ استعمال نہ کریں کچلا ٹکی کے، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے زخم بن جائیں۔ البتہ دوسری جڑی بوٹیوں کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں وہ ملا کر استعمال کریں تو اس کو بھی اچھا رزلٹ مل جائے گا۔ تو استعمال کریں، اپنے دواخانوں کے اوپر، اپنی کلینک کے اوپر آپ استعمال کریں۔ اگر جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے مسئلہ زیادہ نہیں ہے، نفس سکڑ چکا ہے، لیکن جو ہے نا اریکشن کے وقت، شارے کے وقت نفس بالکل اپنی جو ہے نا پرماننٹ حالت پہ آ جاتا ہے، اپنی صحیح حالت پہ آ جاتا ہے، تو اس بندے کو صرف 1 یا 2 ڈوز استعمال کریں، اور ساتھ میں اس کا تریاک لازمی استعمال کریں۔ میں تو تریاک کے لیے اس کا ویسے تو مکھن بھی لگواتے ہیں، دیسی گھی بھی جلا کر لگواتے ہیں، تو لیکن میں تو ایک انگریزی ایک ٹیوب آتی ہے، میرا ذہن سے جو ہے نا اس کا نام نکلا ہوا ہے، میں تو وہ استعمال کراتا ہوں، تو اس کے ساتھ بہت اچھا رزلٹ مل جاتا ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ ایلوپیتھی کی وہ ٹیوب آتی ہے، تو ویسے جس طرح بھی آپ کو سہولت اویلیبل ہو آپ وہ جو ہے نا لگوا سکتے ہیں۔ جس کا بہت زیادہ پرابلم ہو، جو کہتا ہے کہ مجھے 10-12 سال سے نمردی ہے، میں بالکل نکارہ ہو چکا ہوں، اس بندے کو جو ہے نا آپ 15 سے 20 دن استعمال کریں، رزلٹ لیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ ایسی چیز بتا رہا ہوں، اسے یوٹیوب کی دنیا کا یہ پہلا نسخہ ہوگا لیپ کے اوپر جو میں بتا رہا ہوں۔ امید ہے اس طرح کا جو ہے نا نسخہ یا تلا وغیرہ کسی نے دیا ہوگا، ہاں دیتے ہیں، بہت اچھی چیزیں دیتے ہیں، لیکن امید ہے یہ بھی میرے استادہ کا جو ہے نا بہت ان کا زندگی تجربہ شدہ تھا، میں نے بھی بڑے بڑے لوگوں کو دیا ہے جو کہتے تھے کہ ہم ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن آج الحمدللہ وہ دعائیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اچھا، اگر کسی کو ضرورت ہو رابطہ کر سکتا ہے، منگوا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔